السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سکے کا دوسرا رخ۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف تاریخ کے اوراق کو پلٹتی ہے بلکہ انسانی سوچ کے زاویوں کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ قدیم سلطنت آریہ کور کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا محل تھا جس کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی تھیں، لیکن اس محل کے تہہ خانے میں ایک ایسا راز دفن تھا جسے ماورا کا کتب خانہ کہا جاتا تھا۔ اس کتب خانے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں موجود ہر کتاب عام کتابوں جیسی نہیں تھی۔ یہاں کی ہر جلد کے 2 سرے ورق تھے۔ اگر آپ کتاب کو سیدھی طرف سے پڑھتے تو وہ فاتحین کی شان و شوکت اور بہادری کی داستان سناتی، لیکن اگر اسی کتاب کو پلٹ کر پیچھے سے پڑھنا شروع کرتے تو وہی واقعہ ان لوگوں کی زبانی بیان ہوتا جو ہار گئے تھے، جو مٹ گئے تھے یا جنہیں تاریخ نے بھلا دیا تھا۔ سلطنت کا ولی عہد شہزادہ زوریان ایک بلند حوصلہ اور پرجوش نوجوان تھا۔ اس کے رگ و پے میں اپنے دادا شہنشاہ آتش کے قصے رچے بسے تھے۔ شہنشاہ کو فاتح اعظم کہا جاتا تھا، جنہوں نے اپنے دور میں 20 ریاستوں کو خاک میں ملا کر آریہ کور کی سرحدوں کو وسیع کیا تھا۔ زوریان کا خواب تھا کہ وہ اپنے دادا سے بھی بڑا فاتح بنے۔ وہ اکثر کہتا، تاریخ صرف طاقتوروں کا قصیدہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا ہر صفحہ میرے نام سے شروع ہو۔ ایک سرد شام زوریان اپنی جنگی حکمت عملی سے اکتا کر اس قدیم کتب خانے میں چلا گیا۔ وہاں کی بوڑھی لائبریرین، جس کی آنکھیں وقت کی گرد سے دھندلا گئی تھیں، اس نے ایک بھاری بھرکم کتاب شہزادے کو تھمائی۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، جنگ سہراب، عظیم فتح کی داستان۔ زوریان نے جوش کے ساتھ کتاب کھولی۔ اس میں درج تھا کہ کیسے شہنشاہ آتش نے سوراب کے قلعے کو پاش پاش کیا، کیسے دشمن کے سپاہی خوف سے بھاگے اور کیسے آریہ کور کے جھنڈے بلند ہوئے۔ زوریان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خود کو اس گھوڑے پر سوار تصور کرنے لگا جو فتح کے نشان کے طور پر شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آخری صفحے پر پہنچا، اس کی نظر کتاب کی پشت پر پڑی۔ وہاں کوئی عنوان نہیں تھا، بس ایک سوکھے ہوئے آنسو کا نشان تھا۔ زوریان نے تجسس سے کتاب کو پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ اچانک کہانی کا لہجہ بدل گیا۔ اب یہ کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک 9 سالہ بچی لینا کی ڈائری تھی۔ پہلے منظر میں لینا لکھتی ہے کہ کیسے اس کا باپ، جو ایک کمہار تھا، زبردستی جنگ میں جھونک دیا گیا۔ دوسرے منظر میں وہ تپتی دوپہر جب آسمان سے تیروں کی بارش نہیں بلکہ موت برس رہی تھی۔ آریہ کور کے گھوڑوں نے ان کے اناج کے گودام جلا دیے تاکہ شہر کو بھوکا مارا جا سکے۔ تیسرا منظر، لینا کی ماں اسے چھپانے کے لیے ملبے کے نیچے دبا دیتی ہے اور خود سپاہیوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ زوریان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جس فتح کو وہ عظیم سمجھ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک معصوم بچی کی چیخیں اور ایک ہنستی بستی کا اجڑنا چھپا تھا۔ اس نے کتاب بند کی، لیکن اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اگلے کئی دنوں تک زوریان اس کتب خانے سے باہر نہ نکلا۔ اس نے ہر فتح کے پیچھے چھپی شکست کو پڑھا۔ جہاں لکھا تھا کہ شہر کو آزاد کرایا گیا، وہاں دوسری طرف لکھا تھا کہ ثقافت کو راکھ بنا دیا گیا۔ جہاں لکھا تھا کہ باغیوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، وہاں دوسری طرف ان ماؤں کے نوحے تھے جن کے بیٹے انصاف مانگنے پر قتل کر دیے گئے۔ زوریان کو احساس ہوا کہ فاتح صرف زمین جیتتا ہے، جبکہ وہ دلوں کو بنجر کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ تلوار سے کھینچی گئی لکیریں وقت کی دھول میں مٹ جاتی ہیں، لیکن قلم اور ہتھوڑے سے کی گئی تعمیر صدیوں تک سانس لیتی ہے۔ ایک ماہ بعد جب شہنشاہ نے شہزادے کو طلب کیا اور اسے ایک نئی مہم پر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو زوریان نے اپنی تلوار میان سے نکال کر بادشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ شہنشاہ غصے سے گرجے، کیا تم بزدل بن گئے ہو؟ کیا تم فاتح نہیں بننا چاہتے؟ زوریان نے سکون سے جواب دیا، علیجا، میں نے دوسری طرف کا سچ دیکھ لیا ہے۔
میں اب وہ فاتح نہیں بننا چاہتا جس کے نام کے ساتھ بیواؤں کی بددعائیں جڑی ہوں۔ میں ایک معمار بننا چاہتا ہوں۔ میں قلعے نہیں ہسپتال بناؤں گا۔ میں سرحدیں نہیں پھیلاؤں گا بلکہ علم کے چراغ جلاؤں گا تاکہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی کتابیں الٹ کر نہ پڑھنی پڑیں۔ زوریان نے آریہ کل کی تاریخ بدل دی۔ اس نے کتب خانے کے تمام دروازے عوام کے لیے کھول دیے تاکہ ہر انسان جان سکے کہ سچائی صرف وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے بلکہ وہ بھی ہے جو چھپائی جاتی ہے۔ اس نے سیکھا کہ دانائی کا مطلب صرف اپنی نظر سے دیکھنا نہیں بلکہ دوسرے کی آنکھ سے دنیا کو محسوس کرنا ہے۔ انصاف وہ ترازو ہے جو فتح کے جشن اور شکست کے ماتم کے عین درمیان میں تولا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ جو بات ہمیں ایک طرف سے صحیح اور اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ پوری سچائی ہو۔ روزمرہ زندگی میں بھی جب ہم کسی دوست، بہن، بھائی یا ساتھی کے بارے میں فیصلہ کریں تو پہلے اس کی بات بھی سننی چاہیے۔ جلدی میں کیا گیا فیصلہ اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ طاقت سے زیادہ اہم انسانیت ہے۔ شہزادہ زوریان نے سمجھ لیا کہ تلوار سے فتح تو حاصل ہو سکتی ہے مگر دل نہیں جیتے جا سکتے۔ ہماری زندگی میں بھی اصل کامیابی وہ نہیں ہوتی جس میں ہم کسی کو رلا دیں بلکہ وہ ہوتی ہے جس میں ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں۔ جو ہارتا ہے اس کا درد بھی اہم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کا درد نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بہادری لڑائی نہیں، درست فیصلہ ہے۔ زوریان نے جنگ چھوڑ کر تعمیر کا راستہ چنا اور یہی اس کی سب سے بڑی بہادری تھی۔ ہماری روز کی زندگی میں بھی غصے میں چیخنے کے بجائے خاموش رہنا اور غلط کام کے خلاف کھڑا ہونا اصل ہمت ہے۔ علم انسان کو بہتر بناتا ہے۔ کتب خانے نے زوریان کی سوچ بدل دی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کتابیں صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیں اچھا انسان بننے کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو فائدہ پہنچائے۔ زوریان نے قلعے بنانے کی بجائے ہسپتال اور علم کے چراغ جلانے کا فیصلہ کیا۔ ہم بھی اگر کسی کے کام آ جائیں، کسی کی مدد کریں یا کسی کو کچھ سکھا دیں تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کو ہمیشہ دونوں طرف سے دیکھو۔ طاقت سے پہلے رحم سیکھو اور ایسے کام کرو جن سے دنیا بہتر بنے، کیونکہ اصل ہیرو وہ نہیں جو جنگ جیتے بلکہ وہ ہے جو دل جیت لے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔